آج ایک اور بہت ہی سبق آموز واقعے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا۔ بادشاہ نے خدام کو بلایا اور کہا کہ اس شخص کو جا کر پکڑ کے لاؤ۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار سے آدمی کو حاصل کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس شخص نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے سے سیر کرتے ہوئے گزر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی۔ میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل قیمتی ہیرے تھے جسے تم نے اپنی نادانی کے سبب ضائع کر دیا۔ یہ سن کر وہ شخص افسوس کرنے لگا، لیکن اس کا افسوس اب بیکار تھا کیونکہ انمول ہیرے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ زندگی کے لمحات بھی انمول ہیروں کی طرح ہیں۔ اگر ہم ان کو بیکار ضائع کر دیں تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ ان آیات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہٰذا انسان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گھوڑے کی طرح فراٹے بھرتا جا رہا ہے، نہ رکتا ہے نہ پکڑنے میں آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لی وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔